الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی اس حدیث پر بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور انسان کے لیے درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ بالکل بتا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کو کامل کرو، مسجدوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاؤ اور نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں فرمایا فذالکم الرباط، یہ ایک مشقت والا جہادی عمل ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ رات کو دشمن کے مقابلے میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بیان فرمائے اور 3 اعمال کے اوپر گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کو بیان فرمایا۔ پہلا عمل جو ہے وہ وضو کو کامل کرنا ہے۔ گزشتہ جمعے اس پر بات ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وضو نماز کے کامل ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرا وضو بھی کامل ہو، نماز بھی کامل ہو، آپ سے مجھے جو معافی ملے وہ بھی کامل ہو اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں یہ بھی کامل ہو۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے آسانی کے ساتھ اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے اعمال کرنے میں سستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ جو انسان اپنے نفس کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کرتا ہے وہ کام پورا نہیں ہوتا، اور جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے مانگ کر کرتا ہے، اللہ آسان بھی فرما دیتے ہیں اور اسے پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ چاہے یہ ہمارا کام دنیا کا ہو جو ہم کما رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں، یا ہمارا کام دین کا ہو، عبادت کا ہو، جو بھی کام ہو، جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آسان بھی فرما دیتے ہیں اور اسے پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ وضو یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔
انسان اسلحہ اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے دشمن سے حفاظت ہو، ظالموں سے حفاظت ہو۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑا دشمن شیطان لگا ہے۔ جب انسان کامل طور پر وضو نہیں کرتا تو پھر انسان اس وضو سے عبادت بھی کامل طور پہ کر نہیں سکتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کبھی غور کیا کرو، میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کبھی غور کیا کرو، ایک تمہاری حالت وہ ہے جب تم وضو میں نہیں ہو، بے وضو ہو، اس وقت تمہارے دل کی حالت اور کیفیت کیسی ہے۔ جب وضو کر لو تو وضو کرنے کے بعد پھر اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھو، کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کیسی عجیب بات فرمائی۔ ایک وہ حالت ہے جس میں تمہارا وضو نہیں ہے، اس وقت اپنی دل کی کیفیت کو دیکھو۔ جب وضو کر لو تو وضو کرنے کے بعد پھر اپنی دل کی کیفیت کو دیکھو، دونوں میں فرق نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وضو کے ذریعے سے انسان کے اندر کیا کیا تبدیلی رونما کرتے ہیں۔ جب انسان وضو کامل کرتا ہے، اس کے آداب کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو پھر آدمی نماز بھی توجہ سے پڑھتا ہے۔ اور جب آدمی وضو کامل نہیں کرتا تو پھر شیطان انسان کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر آدمی سکون سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں ایک بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آج ہمارا دھیان نہیں ہے، خیال نہیں ہے، ہم وضو بھی ایسے ہی تیسے کرتے ہیں، نماز بھی ایسی پڑھتے ہیں۔ ٹالنے والی کہانی ہے، ٹالنے والی، کوئی ہوش نہیں ہوتا ہمیں۔ ہم مسجد میں آنے کے بعد بھی اللہ سے غافل ہیں، اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ۔ مسجد میں آنے کے بعد دل سے دنیا نکل جائے، دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جائے، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن مسجد میں آنے کے بعد بھی دنیا ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ آگے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں بھول جاتا ہوں، میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، اب کیا کیا کروں۔ یہ کیوں بھولتے ہیں؟ یہ بھولتے اسی لیے کہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حفاظت کے لیے ایک ہتھیار دیا ہے، وہ وضو ہے۔ چند جمعوں پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جب انسان اکثر باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیتے ہیں، رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جہاں وضو ٹوٹا وہاں وضو کر لیا، جہاں وضو ٹوٹا وہاں وضو کر لیا، باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب انسان وضو سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد بھیجا کسی کام سے، جب اس قاصد نے کام کر لیا تو واپسی آ رہا تھا، اتفاق سے راستہ بھول گیا، اب پریشان ہوا کہ مجھے جانا کدھر ہے، میں تو راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے سوچا ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے میں کسی سے پوچھ لوں کہ مجھے فلاں جگہ جانا، اس کا راستہ کیا ہے۔ اتفاق سے ایک گھر کا دروازہ بجایا، دروازہ بجانے کے بعد یہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ صاحب خانہ باہر آئے تو میں اس سے بات کروں، پوچھوں۔ پھر انہوں نے دروازہ بجایا، صاحب خانہ نے آنے میں دیر کر دی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے دیکھا کہ عیسائیوں کا راہب ہے، مسلمان نہیں تھا، عیسائیوں کا
راہب ہے، تو ان سے کہنے لگے میں نے آپ کا دروازہ اس لیے بجایا ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بتا دیا۔ انہوں نے راستہ بتا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب جانے لگے تو اس راہب سے ایک بات پوچھی، کہا یہ بتاؤ میں نے جب آپ کا دروازہ بجایا تو آپ نے باہر نکلنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ راہب کہنے لگا جب دروازہ بجا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں چور ڈاکو نہ ہو، کہیں دشمن نہ ہو جو ہم پر حملہ کر دے، تو میں نے اپنے گھر میں جتنے افراد تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے سب سے کہا کہ تم وضو کرو۔ کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو آدمی وضو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ایک عیسائی کا وضو کے اوپر اتنا یقین اور اعتماد ہے، آج ہم مسلمان کی طرح ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ایک عیسائی کا وضو کے اوپر اتنا یقین اور اعتماد ہے، کہتا ہے میں نے اپنے گھر کے سب افراد کو جمع کیا اور سب کو میں نے کہا وضو کر لو، اس وقت جو دروازہ بج رہا ہے کوئی چور ڈاکو یا دشمن نہ ہو، ہم حفاظت میں ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ عمل دیا ہے، یہ عمل مومن کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ اللہ شیطان سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں، اللہ دشمن سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں، ایسا عمل ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے اندر جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ آنکھوں کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جب آدمی کلی کرتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ منہ کے گناہ نکال دیتے ہیں۔ میں 2-3 حدیثیں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا جو آدمی ناک میں پانی چڑھاتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ناک کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے ہاتھ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو سر سے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کچھ اندر دماغ میں پکاتے ہیں، نبی نے فرمایا اللہ اس کے گناہ کان سے نکال دیتا ہے۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ نکال دیتے ہیں۔ اور آخر میں نبی نے فرمایا حتی نقی من الذنوب، وضو کرنے کے بعد جب وضو سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا حتی نقی من الذنوب، وضو سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو احادیث میں گناہوں کی معافی آتی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی، ایک حدیث اور ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز انسان پڑھتا ہے تو ان 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اگلی نماز سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اگلی نماز پڑھتا ہے ان کے درمیان جو گناہ ہوئے اگلی نماز سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے آج الحمدللہ ہم جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے بعد جب اگلے جمعے کے انشاءاللہ آئیں گے، اس ہفتے کے دوران جو ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ پڑھنے سے اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ ان سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے گناہوں سے معافی کے لیے توبہ رکھی ہے۔ ایسے بندوں کے جو حقوق ہم پر لازم ڈنڈیاں مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ جب تک معاف نہیں کرے گا
وہ معاف نہیں ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ اعمالوں سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑے گناہوں سے بچو گے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف فرما دیں گے. اس کے کفارے کی صورت دے دیں گے. کیا دی؟ دوسری آیت میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ نیکیاں کرنا یہ انسان کے چھوٹے گناہوں کو لے جاتی ہے, ختم کر دیتے, کفارہ بنا دیتے. میں جب یہ حدیثیں پڑھتا ہوں میرے دماغ کے اندر ایک بات آئی اور میں نے ایک کتاب میں اس کو بھی پڑھا بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اعمال بتائے جن اعمالوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں. گویا کہ نبی کی سوچ یہ تھی کہ مومن کامل تو وہ ہے, وہ تو بڑے گناہ کرتا ہی نہیں. جو اللہ رسول پر ایمان لانے والا ہے وہ تو بڑے گناہ کرتا ہی نہیں ہے. ہاں چھوٹے گناہ اس سے بے خیالی میں ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں بڑے گناہ یہ کم ہیں. میں ایک مثال دے دوں. شراب پینا, سود کھانا, ظلم کرنا, قتل کرنا, زنا کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. بڑے بڑے گناہ ہیں. ایک حدیث میں 11 شمار کروائے, ایک میں 13 شمار کروائے. اس طرح کر کے جن پر سزائیں اتنی ہیں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. گناہ تو گناہ ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بچھو تو بچھو ہے, ڈنگ دونوں مارتے ہیں. چھوٹا بچھو بھی مارتا ہے, بڑا بچھو بھی مارتا ہے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ پروردگار کی نافرمانی نہ کرے. لیکن نبی نے جو اعمال سے گناہوں کی معافی کا بتایا, معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی سوچ یہ تھی کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا جان بوجھ کر. اور پھر مومن کی شان کیا ہے؟ اگر اس سے بڑے گناہ ہو بھی جاتے ہیں اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے تو اللہ کے حضور فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے. اللہ میری معافی, مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ مومن کی شان ہے. پہلے بڑے گناہوں سے بچتا ہے لیکن جب بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور فوراً توبہ بھی کرتا ہے. اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. مجھ سے ظلم ہو گیا, مجھے معاف فرما دے. یہ مومن کی شان ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو اس پر پرکھنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو ان کو پیدا کرنا ہے, تب ہمارا ایمان کامل ہوگا. یہ نمازیں پڑھنا, یہ سب کچھ کرنا ہم سمجھتے اس سے ایمان کامل ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں. ادھر ہم کپڑے صابن صرف سے دھوتے رہے, اوپر سے گند بھی ڈالتے رہے تو کیا سمجھتے کہ کپڑا صاف ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ادھر کپڑے کو گندگی سے بچانا ہوگا. پھر آپ تھوڑا بھی سرف لگا دیں, تھوڑا بھی صابن لگا دیں, وہ کپڑا اجڑا بن جائے گا. اس کے بغیر نہیں بنتا. تو مومن کی تو شان یہ ہے وہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بات پر تھی کہ اب مومن کے بچیں گے چھوٹے گناہ, اب مومن کے بچیں گے چھوٹے گناہ. تو پروردگار اتنا مہربان ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہاں وضو جیسا عمل دے دیا اور بتایا تمہارے منہ سے گناہ ہو, ناک سے گناہ ہو, چہرے سے گناہ ہو, ہاتھ سے ہو, پاؤں سے ہو, سر سے ہو, تم ان کو دھوتے جاؤ گے, پاک کرتے جاؤ گے, اللہ ان کے گناہ تمہارے دھوتے چلے جائیں گے. پھر اگر بچ گئے تو وضو کے بعد نماز کو آ رہے ہو, نماز پڑھو گے, اللہ تمہارے اور جو بچے ہوئے گناہ ہیں وہ اللہ نماز پڑھنے سے معاف فرما دیں گے. پھر بھی اگر بچ گئے تو ہفتے میں ایک بہت بڑا عمل کرتے ہو, جمعہ کی نماز کے لیے آنا, وہ بچے ہوئے گناہ اللہ اس سے معاف فرما دیں گے. کوئی انسان اگر گناہوں سے پاک صاف ہو گیا پھر بھی نماز پڑھتا ہے, جمعہ کو آتا ہے, اب اس کے گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات بلند کرتے چلے جاتے ہیں.
اور ایک جگہ ایک عجیب جملہ لکھا مجھے بہت اچھا لگا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ گناہ اعمال سے معاف ہو گئے، اب گناہ نہیں بچے، مگر یہ بندہ پھر بھی وضو کر رہا ہے، پھر بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی جمعہ پڑھ رہا ہے، اللہ آئندہ زندگی میں اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ کیسی عجیب بات لکھی ہے۔ گناہ تو نہیں بچے، جو تھے عمل کرتا گیا دھلتے گئے، عمل کرتا گیا دھلتے گئے۔ اب اگر اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ اگلی زندگی میں یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب جو نیکیوں کا ذخیرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اتنے مہربان ہے اپنے بندے پر، ان چھوٹے چھوٹے اعمالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس قصے سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرکھے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد میرے دل کی حالت کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور مجرم سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا؟ ایک تو میرے جیسے ہوتے ہیں نا، چور ہوتے ہیں، کر لیا تو ایسے ہوتے جیسے ایک حدیث میں مثال دی ہے، جیسے مکھی بیٹھی ہو اس نے اڑا دی، تو ہم آج جرم کر کے اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں، دیکھتے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہم سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں بند کمرہ کر کے بستر میں چھپ کر کے جو کچھ کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس سے ہم چھپے ہوئے نہیں، اس کے سامنے ہماری کھلی کتاب ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں جرم کرنے کے بعد ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور مجرم سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا۔ جب آدمی مجرم سمجھنے لگتا ہے تو اپنا چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا جرم معلوم ہوتا ہے۔ ان صحابی کی کیفیت ایسی تھی، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، فرمایا رسول اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ صحابی نے فرمایا رسول اللہ، یہ شہر کے کنارے پر ایک مکان ہے، میں آتے ہوئے میری نظر ایک خاتون پر پڑ گئی۔ فرمایا میں نے زنا نہیں کیا اس سے، میں نے زنا نہیں کیا اس سے، میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ صحابی کی کیفیت کیا تھی کہ اس عمل کو کتنا بڑا سمجھ رہے اور نبی کے سامنے کیا کہہ رہے؟ میں بہت بڑا جرم کر کے آیا۔ ایک حدیث میں یوں بھی لکھا ہے، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو ان دونوں نے فرمایا تو اپنے اس جرم کو چھپا لیتا جیسے کہ کپڑے سے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے، لیکن ان کے دل پہ چوٹ لگی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ان دونوں کی بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی نے فرمایا چلو کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ نماز پڑھ کے چلے گئے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، اور بلانے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنا جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے، کہا ابھی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے اس جرم کو دھو دیا ہے۔ صحابی بڑے خوش ہو گئے، اور پتہ اگلا سوال کیا کیا؟ فرمایا رسول اللہ یہ میرے لیے خاص ہے یا سب کے لیے؟ کیسے لوگ تھے یہ لوگ؟ کیا کہا یہ میرے لیے خاص ہے یا سب کے لیے؟ نبی نے فرمایا سب کے لیے۔ نبی نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ یہ قصہ میں نے کئی حدیثیں جمع کر کے سنایا، ایک مکمل قصہ ایک حدیث میں نہیں ہے یہ۔ فرمایا سب کے لیے ہے۔ اللہ اتنے مہربان ہیں، لہذا اسلام نے ہمیں جو یہ طریقہ دیا ہے وضو کا، یہ ہمارے پاس ایک اسلحہ ہے
جو ہمارے گناہ بھی دھوتا ہے، ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ نبی کو پتا تھا کہ میری امت کا اس میں حال کیا ہوگا، اس لیے آپ نے بار بار تاکید سے فرمایا وضو مکمل کرو، اسبغ الوضو، وضو مکمل کرو، وضو مکمل کرو، وضو مکمل کرو۔ پتا تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی، آج پھر دوہرا دیتا ہوں۔ سردی کا زمانہ آتا ہے، ہمیں الکسی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وہ جیسے تیسے وضو کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہاتھ پورا دھویا کہ نہیں دھویا، کبھی کونی خشک رہ جاتی ہے، کبھی چہرے کی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، کبھی پاؤں میں سے کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، بس ٹال لیں اپنے اوپر سے۔ نبی نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کامل کرو۔ جب آدمی اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، کامل طریقے پر وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ نبی کا اہتمام کتنا تھا، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ سردی کا زمانہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جلد خشک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو اس پہ پانی بھی نہیں لگتا، محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی چمڑا پھٹ جاتا ہے ہمارا، کبھی خشک ہو جاتا ہے، اس کو پانی نہیں لگتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی وضو کرنے سے پہلے اپنے پاؤں پر جہاں جہاں زیادہ خشکی ہوتی ہے پہلے پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ کیوں مارتے تھے؟ تاکہ یہ پانی لگ کے نرم ہو جائے، جب اس کے دھونے کا وقت آئے گا تو اچھے طریقے سے دھل جائے گا۔ اتنا اہتمام تھا ہمارے نبی کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سردی کا زمانہ جب آتا ہے، انسان کا چمڑا سخت ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے پہلے پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ جب وضو میں اسے دھونے کا وقت آئے تو یہ نرم ہو چکا ہوگا اور اس کا دھونا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے وضو کے اندر کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی، آج پھر تاکید عرض کر دیتا ہوں۔ ہم یہ کپڑے کے موزے پہنتے ہیں اور سوچتے ہیں اس پہ مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نبی کے زمانے میں یہ موزے تھے ہی نہیں، چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے، یا موٹے موٹے اون کے موزے پہنتے تھے جن کو جرموک کہتے ہیں، جس سے پانی انسان کی جلد پر پہنچتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی موزے نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ ایسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، ہماری ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر کا قصہ نقل کر رہے ہیں، کہا نماز کا وقت ہوا تو صحابہ پانی کی طرف چل پڑے، وضو کریں، نماز کا وقت ہے، سفر کا قصہ ہے۔ اللہ کے نبی چلنے میں پیچھے آ رہے تھے آرام سے، جب ان صحابہ تک پہنچے جو پانی پر پہنچ کر پہلے وضو کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، مطلب اس کو پانی نہیں پہنچا تھا، خشک تھی۔ نبی نے صحابہ سے فرمایا زور زور سے اعلان کرو وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ کہا اعلان کرو، اعلان کرو وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ جو ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ پھر اگلا حکم دیا کہ وضو کو کامل کرو، وضو کو کامل کرو۔ گزشتہ جمعے دعاؤں کے ساتھ اس وضو کو میں نے بیان کیا تھا، آج بغیر دعاؤں کے مکمل وضو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے مجھ سمیت ہر آدمی کو سمجھ آ جائے اور اللہ عمل کی توفیق دے دے اور ہمارے لیے کرنا آسان بھی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے آدمی ادب کے ساتھ اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیسے کرتا ہے؟ میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک بات کہی تھی، آج پھر دہراتا ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے تو آدمی قبلہ رخ بیٹھے، ممکن ہو سکے تو قبلہ رخ بیٹھے، نہیں ممکن کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام لے کے دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو دھوتا تھوڑے سے اعضاء ہے، چند اعضاء، پورا جسم تو نہیں دھوتا نا، تھوڑے اعضاء۔ حدیث میں آتا ہے جب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اللہ پورے جسم کو پاک کر دیتے ہیں۔ لیکن خیال کیجئے گا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ باتھ روم میں یہ زبان سے نہیں پڑھنی،
دل میں پڑھنی ہے، دل میں. ہمارے یہاں کمبائنڈ نظام ہے نا، واش روم غسل خانے دونوں ایک ساتھ ہوتے، بیسن پہ وضو کرتے ہیں، وہاں دل میں پڑھنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی ہے. باقی اب وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر وضو کر رہے ہیں، سین میں بیٹھے ہیں، بالکونی میں بیٹھے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے. یہ جو ہڈی ہے گٹے کی جہاں سے کلائی شروع ہوتی یہاں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے. 3 مرتبہ ہاتھ دھونے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ 7 میں انگلیوں کا خلال کرنا ہے. ہم اس کو مسح کے بعد کرتے ہیں. انگلیوں کا خلال ہے تو ہاتھ دھونے میں ہونا چاہیے، مسح میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کر لیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن عقل سے آدمی سوچے یہ انگلیاں ہاتھوں میں ہیں، ان کا خلال ہاتھ دھونے میں ہونا چاہیے، مسح میں نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. انگلیوں کا خلال کیا ہے؟ اپنی انگلی آپس میں پھنسا کے کینچی بنا لے اور اس کو کھینچ لے، یہ خلال ہے. آسان طریقہ ہے، میں نے آسان طریقہ بتا دیا. آسان، انگلیاں آپس میں پھنسا کے کینچی بنا لے اور انگلیوں کو کھینچ لے، یہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو انگلیوں کا خلال کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے. چھوٹے سے عمل پر کتنا بڑا فائدہ ہے. پھر کلی کریں، مگر روزے میں خیال ہو کہ کلی میں اتنا بھی اہتمام نہ ہو کہ ہمارے حلق میں بھول سے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے میں خیال کرنا ہوتا ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی داخل کرے. اور نبی کا عمل تھا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کرتے تھے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، درمیان میں سنا دوں. جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ہم دوبارہ سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ شیطان یہ ناک جو ہمارا بانسا ہے، اس کی جو سوراخ ہے، اس میں رات گزارتا ہے. نبی نے فرمایا وضو میں اس کو اچھی طرح صاف کیا کر. اور کبھی اس پر عمل کریں آپ، صبح جب فجر کے وضو کی اچھی طرح ناک کو صاف کریں، دیکھیں جسم میں چستی کیسے پیدا ہوتی ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد چہرہ دھویا کرتے تھے. نبی کے چہرہ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم منہ پہ پانی کا چھپکا مارتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہمارا منہ تو دھلتا نہیں ہے مگر دائیں بائیں والے کے کپڑے الحمدللہ دھل جاتے ہیں. ہمارا منہ تو دھلتا نہیں ہے مگر ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کپڑے ہم دھو دیتے ہیں. نبی منہ پہ چھپکا نہیں مارتے تھے. نبی پیشانی پر پانی چھوڑتے تھے تاکہ نیچے آ جائے. اللہ کے نبی پیشانی پر پانی چھوڑتے تھے تاکہ وہ پانی چہرے پر نیچے آ جائے. جہاں پیشانی شروع ہوتی بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے دھونا ہے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور جو داڑھی چہرے کے ہڈی کے اندر ہے اسے پانی سے دھونا ہے. جو لٹک رہی ہے اس پر گیلا ہاتھ پھیر دینا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں. سردی کے زمانے میں کوہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، کوہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، وہاں پانی اہتمام سے پہنچانا ہے. اور ہاتھ دھوتے وقت پہلے انگلیاں گیلی کرنی ہے، پھر کلائی، پھر کوہنی کو جانا ہے. ہم جب نل کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں تو شروع کوہنی سے کرتے ہیں. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کوہنی سے کرتے ہیں. شروع انگلیوں سے کرنا چاہیے. اس کے بعد مکمل سر کا مسح کریں. مکمل سر کا مسح کیا ہے؟ پیشانی کی شروع کریں گدی تک لے جائیں. یہ تو بیچ کا اور پیچھے کا حصہ ہو گیا. پھر یہ جو دائیں بائیں بال ہے کان کے اوپر، اس کے اوپر ہاتھ پھیریں. پھر یہ کان کی سلوٹیں جو ہیں اس میں انگلیاں پھیریں. کان کے پچھلے والے حصے میں بھی انگلیاں انگوٹھا جیسے سہولت ہے پھیر دیں. اور پھر گدی کا مسح کریں. گلے کا مسح نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ گلے کا مسح بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے یہاں خواتین کرتی ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. بتائیں ان کو، سمجھائیں. ہاں اگر مٹی لگی ہے، گرد لگی ہے، کوئی چیز لگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے دھوئے تو وہ پابندی نہیں، لیکن یہ سمجھے کہ یہ مسح کا حصہ ہے
اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ خواتین کو یہ بھی سمجھائیں، وضو میں ناک میں لونگ پہنی ہے، کان کے اندر بالی پہنی ہے، ہمارے مردوں نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، گھڑیاں پہنی ہیں، اسی سے وضو کر رہے ہیں، اس کو ہلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی جگہ اس سے نیچے جگہ خشک رہ جائے، ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ جیسے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی، ہمارے یہاں کوئی پینٹ کرتا ہے، کلر کرتا ہے، وہ ایسی کلر والی انگلیوں سے وضو کر کے نماز پڑھا تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے آسانی کے لیے سمجھا دیا تھا، جسم پر ایسی چیز لگ گئی جو جسم والی ہے، جو کھال تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا، اس کو ہٹانا پڑے گا۔ ایلفی ہے، کلر ہے، ایسی چیزیں یہ پانی پہنچنے نہیں دیتی ہے، آدمی ان کو پہلے دور کرے، پھر اس کے بعد پاؤں دھوئے 3 مرتبہ۔ اللہ کے نبی، میں آج کے اندازے کے مطابق بتاؤں، 1 پاؤنڈ پانی سے وضو کرتے تھے۔ کتنا؟ 1 پاؤنڈ، جو آدھا کلو اور پونے کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ کرتے کیا تھے؟ پانی تھوڑا لے کے اپنے اعضاء کو ملتے تھے۔ ہم صرف پانی بہانے پہ گزارا کرتے ہیں، اعضاء کو ملنے پہ گزارا نہیں کرتے۔ 1 پاؤنڈ پانی سے اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے، ہمارے لیے تو آدھی ٹنکی بھی کم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو آدھی ٹنکی بھی کم ہوتی ہے۔ پانی بہا رہے ہیں، وضو کے دوران باتیں کر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ اسراف ہے، اس پر گناہ ملتا ہے، اس پر گناہ ملتا ہے۔ کرنے ہم نیکی جا رہے ہیں، پتہ چلا اپنے بے خیالی میں چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہم نے نیکیوں کی جگہ پر گناہ سمیٹ لی، خوب پانی بہاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں فیکٹریوں کے اندر، دکانوں کے اندر پانی بھرنا ہی بند کر دیا۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ پانی اتنے بہاتے ہیں، اور سب کو ایک ہی بات بتائی جاتی، جاؤ مسجد جاؤ۔ تو غلطی تو ہماری ہے نا۔ کئی لوگ مجھ سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہوتا، ہمارے صاحبان جو ہے وہ پانی ڈلواتے نہیں ہیں، ٹینکر نہیں ڈلواتے، تو کہاں سے ڈلوائیں گے؟ جب آپ نقصان کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ ظلم کی ابتدا میں خود کرتا ہوں، نتیجہ کوئی اور مجھے دیتا ہے۔ چیختا کیوں ہوں میں؟ چیختا کیوں ہوں میں؟ یہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہلے آئینہ دکھانا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ بہرحال میں تو صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ اچھی نیت سے پانی بھروا دیا کریں۔ کوئی انسان پیے گا کتنا ثواب ملے گا، کوئی انسان وضو کرے گا کتنا ثواب ملے گا، اسی نیت سے بھروا دیا کریں۔ یہ کنجوسی 1000 2000 4 5000 کا ٹینکر ہے، اس کے بچانے سے مالدار کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور راستے سے ہم سے نکال لے، اللہ کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں۔ یہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کہیں نہ کہیں سے کر لیتا ہے۔ جتنے آپ کنجوسی کر لیں، اللہ کے پاس راستے بہت نکال لے گے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں۔ جب وضو مکمل ہو جائے، وضو مکمل ہو جائے، اگر لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، اس میں کچھ پانی بچ گیا، ہمارے یہاں تو اب لوٹے کا رواج بہت کم ہے، سوائے دیہاتوں کے، نلکوں سے وضو کرتے ہیں، تو تھوڑا سا پانی لے کر اس کو پی لیا کریں، تھوڑا سا پانی لے کر اس کو پی لیا کریں۔ کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، کہا انسان وضو کرتا ہے، وضو میں اپنے اعضاء کے ظاہر کو دھوتا ہے، اور جب تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے بچا ہوا، اللہ اس کے اندر کے دل کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم وضو کرتے، وضو کے بعد ہمیں وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں گندگی تو نہیں رہ گئی، کہیں کیا ہو گیا، کہ قطرہ تو نہیں نکل گیا پیشاب کا، کہیں یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا۔ شمائل کبریٰ میں لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل جب بھی میرے پاس تشریف لاتے تو مجھے اس بات کی وصیت نصیحت کرتے تھے کہ آپ جب وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد اپنی جو رومالی ہے، شلوار ہوتی نا شلوار، اس میں جو پیشاب، اگلے پیشاب کی جگہ اس کے سامنے کا کپڑا، جہاں انسان پیشاب کرتا ہے جس مقام سے، اس کو جو کپڑا لگ رہا ہے شلوار کا، اس کو رومالی کہتے ہیں، کہا وضو کے بعد پانی کے چھینٹے مار لیا کرے، وضو کے بعد
پانی کے چھینٹے مار لیا کریں، کیا ہوگا؟ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ بہت سے بیچارے وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میرا وضو ہوا نہیں ہوا، دوبارہ وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جماعت نکل جاتی ہے، یہ بیچارے وضو ہی کرتے رہتے ہیں۔ کتنا آسان عمل نبی نے بتا دیا کہ وضو کر لو، وضو مکمل کرنے کے بعد پانی لے کے اگلا دامن اٹھایا، تھوڑے سے چھینٹے مار لو، شیطان کا حملہ اس سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔